بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رجب بہترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس مہینے کو اپنی زندگی میں درک کریں۔ کچھ بہرحال مقدمہ اسی مہینے پر کہ خداوند متعال نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے، اور یہ مہینہ جو ہے وہ چند جو ایسے مہینے کے جس میں پروردگار نے جنگ کو حرام قرار دیا اس میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پروردگار انسان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی طرف پلٹے، اپنی بازگشت کو پیدا کرے، ڈھونڈے اور اپنے آپ کو پاک کرے۔ اس مہینے میں رجب جو ہے وہ بہشت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے، اور علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس نہر میں غوطہ کھائے گا یعنی تطہیر کرے گا، اپنے آپ کو پاک کرے گا، اور یہ طہارت ولایت کی طہارت ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو پاک کرے گا پھر شعبان میں داخل ہوتا ہے۔ جب طہارت سے پاک کرے گا تب شفاعت رسول حاصل کرے گا۔ شعبان کا مہینہ رسول خدا سے نسبت رکھتا ہے، جب اس سے گزرے گا تب اس قابل ہوگا کہ ماہ رمضان میں خدا کا مہمان بنے۔ غیر مقصد الہی ہے، پروردگار نے ہر چیز کا ایک ریزن رکھا ہے، تو ہماری ظاہر ہم چیزوں کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ خدا کے لیے ہر دن خدا ہی کا ہے، دن وقت یہ سارا نظام خدا کی خلقت ہے، لیکن اگر اسی خلقت میں وہ کسی کو نسبت دے دے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی دن اور روز صبح شام ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے نہیں جب رجب کا چاند نکلے تو یوں ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح خدا جگہ بھی سب خدا کی ہے، ظاہر کسی اور نے تو نہیں بنائی ہے، زمین خدا کی، آسمان خدا کا، یہ سب خدا کا، لیکن خدا نے کعبہ کو اپنے سے نسبت دی۔ بس بہرحال مجھے مجمع جو ہے وہ آپ کا تھکا ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے، لیکن بے فکر رہیں، مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ تھکا مجھے ہونا چاہیے، 24 گھنٹے مسلسل جاگتا ہوں میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو دیکھیں اظہار محترم، ولایت جو ہے وہ آسان نہیں ہے، ولایت قیمت مانگتی ہے، اور قیمت کے لیے انسان کو بہرحال ایک پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر کوئی یہ قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ خدا نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی، خدا بہتر جانتا ہے۔ استغفار کرو، صبح استغفار کرو، شام استغفار کرو، کیوں؟ خدا چاہتا ہے پاک ہو، خدا چاہتا ہے تمہارے گناہ بخشے جائے۔ اب یہ خدا کی مصلحت ہے، کیوں؟ کیونکہ خدا نے جن نجاست کو ان سے دور رکھا ہوا ہے، خدا چاہتا ہے کہ پاک ہو۔ اب خدا نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی، اسی طرح خدا نے دنیا میں کس جگہ کو اپنے آپ سے نسبت دی؟ کعبے سے۔ مسلمانوں میں پڑھ رہا ہوں بھائی، ٹھیک ہے؟ خدا نے کعبے، سب زمینیں خدا کی ہیں، خدا کی ہر چیز ہے، یہ بھی زمین خدا کی ہے، ہر چیز خدا کی ہے، لیکن خدا نے کعبے کو کس سے دی؟ اپنے آپ سے۔ یعنی جس مہینے کو اس نے اپنے آپ سے نسبت دی، جس جگہ کو اس نے اپنے آپ سے نسبت دی، اس میں اس نے علی ابن ابی طالب کو اتارا۔ اب کیوں، کیسے مولانا صاحب کیوں ایسا ہو گیا؟ وہ تو اللہ کی مرضی، خدا جو چاہے کرے۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ مولا کی والدہ دروازے سے جائیں، خدا نے بولا دیوار، خدا کی مرضی۔ خدا چاہتا تھا دکھانا کہ یہ، ورنہ لوگ کہتے ہیں ہاں دروازے کی چابی ان کے گھر کے پاس تھی، کہہ سکتے تھے نا، چابی تو انہی کے پاس تھی، بنی ہاشم کے پاس چابی تھی، کہا نہیں ان کے پاس تو چابی تھی، یہ کچھ بھی کر سکتے۔ نہیں، خدا نے کہا نہیں، میں دروازے سے بھی نہیں لے کے جاؤں گا، میں ایسا توڑوں گا جسے کوئی بھر نہیں پائے گا۔ اب یہ
فضیلت ہے جان محترم، خوب فضل ہے یہ مولا کی فضیلت ہے یہ. اس میں مطلب کوئی کہے کہ خوب یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، خوب پھر ان کو پتہ ہی نہیں فضیلت کسے کہتے ہیں. البتہ فضیلتیں بھی انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، تو جو انسان ہوتا ہے انہیں انسان سمجھ میں آتا ہے، اور انسان ہی انسان کامل کی طرف بڑھتا ہے. حیوان جو ہے وہ انسان کامل کی طرف نہیں بڑھتا. اسی لیے بہت زیادہ ٹینشن بھی لینی چاہیے، اور حق جو ہے وہ ویسے بھی جو ہے وہ چھانا ہے دنیا میں، آج نہیں تو کل چھا ہی جائے گا. ہمیں اپنا فرض جو ہے نا اس کو صحیح نبھانا ہے کہ ہم نے حق کے لیے کیا کیا، یعنی ہم اس حق کی آواز کو کہاں تک پہنچتے ہیں. اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ناراض کریں. بعض اوقات بندہ آج کل آپ کو بتائے نا، اچھا بہت آئیڈیالوجیکل چیزوں میں فرق ہوتا ہے. جب آپ ولایت کو قبول کرتے ہیں تو ولایت ظہور کرتی ہے، اور جب وہ ظہور کرتی ہے تو وہ عمل سے، کردار سے، افکار سے، یعنی اچھا پھر وہ ولایت اگر پوری نیشن پہ ہو تو اس کا الگ فلسفہ ہے. بہت احتیاط سے پڑھنا پڑتا ہے آج کل، ایک تو سب لائیو جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کب کچھ کوئی کاٹ دے اور ویسے ہی کٹ جائیں ہم لوگ. تو ہاں احتیاط کریں جانو محترم. ابھی کوئی بولے کہ نہیں جی اب کیا کریں، دیکھیے بہت سارے لوگ دنیا میں سننا چاہتے ہیں. اب آپ کیا کریں، بند تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال آپ کو فلٹر لگا کے چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں آئیڈیالوجیکل ولایت کو کچھ لوگ صرف زبان تک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے برا لگے آپ کو، لیکن بہرحال برا نہیں مانیے گا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا. یہ لیں، کچھ قومیں ولایت کو صرف منقبتوں میں رکھتی ہیں، دھمالوں میں رکھتی ہیں، اور کچھ قومیں ولایت کے لیے خیبر شکن میزائل بناتی ہیں. فرق ہے نا، فرق ہے. ولایت یعنی آج تک ایسا کام کرو کہ آج بھی خیبر کانپے. کیوں؟ آج بھی اس دور میں بھی خیبر شکن بنا دیا. فرق ہے، آئیڈیالوجیکل فرق ہے جان محترم. اسی لیے بہت سی باتیں کرتے ہیں تو کہیں ناگزار ہو جاتی ہیں، کہیں پسند آتی ہیں. ولایت کو جب تک آپ اپنے وجود پہ ظہور نہیں دیں گے، اس کا مطلب خدا نہ خواستہ نہیں کہ ہم منقبتیں نہ پڑھیں، اشعار نہ لکھیں، نہ سارے کام کریں. اور ویسے بھی یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. علی کو روک نہیں سکتا کوئی، اور یہ اس کو کوئی نہیں، اور یہ چلتا رہتا ہے. یہ اور ہر فیلڈ میں الگ الگ ہے. ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ مختلف طریقے سے سمجھتا ہو، کوئی کسی اور طریقے سے سمجھتا ہو، تو اس کو تو کوئی بھی نہیں روک پایا، اور یہ چلتا رہے گا. میں ایک ہندو پادری، جو ہندو ان کے سوامی جی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میرا ایک لائیو پروگرام تھا مولا کائنات کی شخصیت پہ. کچھ مختلف قسم مذاہب کے لوگ تھے، مسیح تھے، کرسچن، اور یہ کچھ افریقہ سے تھے، اور ایک سوامی جی جو تھے وہ انڈیا سے تھے. تو اسی پہ مولا کی اس پہ گفتگو چل رہی تھی. تو خیر وہ کیونکہ ان کے آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کے یہاں یہ مختلف میوزک اور راگ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کو زیادہ درک کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیں پروردگار نے اس نام میں کیسی خاصیت رکھی ہے. یہ نام جو ہے آج تک ہر زبان میں ہر طرح کے لوگ اس نام سے، باقی کسی اور نام میں کچھ ہے ہی نہیں. اب یہ اس نام میں خوبصورتی ہے، یعنی اس کو جو لوگ الفاظ پڑھتے ہیں، جو لوگ مختلف طریقے سے ووکلز پہ اسٹڈی کرتے ہیں، ہر لفظ کی اپنی ایک شکل ہوتی ہے، اور اگر وہ لفظ اس شکل سے بیان کیا جائے نا تو وہ دل میں اتر جاتا ہے. خدا نے اس نام کے اندر ایسا راز رکھا ہے کہ یہ ہر لہن میں آ جاتی ہے، ہر زبان میں آ جاتی ہے. ہر قوم اس کو، جو اسلام کو بھی نہیں مانتی، اس کو قبول کر لیتی ہے. تو اب آپ اس کو کیسے، آپ کیا بولیں بھائی ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ یہ تو اس سے پوچھو جس نے بنایا ہے، اس کی مرضی، اس نے بنایا ایسے جانے محترم. لیکن بس وہ یہ کہ ہم اس کا شکار نہ رہیں. مطلب پھر ہم بعض اوقات سمجھ نہ پائیں گے اوہ یہ علی ہے تو
کیا ہے؟ اصل ایسی بات کرنا ہی مناسب نہیں ہے. جب مولا کائنات خود کہہ رہے ہیں کہ کفا بھی فخرن، مجھے فخر ہے، مجھے افتخار ہے، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں. یعنی مولا اپنے اوپر جو افتخار کر رہے ہیں وہ بندگی پہ کر رہے ہیں، اور بندے پتہ نہیں مولا کو کچھ اور بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے پھر ولایت ظہور نہیں کرتی. یہ اہل بیت نے خود فرمایا ہے. آپ ابھی اگلا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، صلوات شعبانیہ ہے، اس کے اندر آپ پڑھیں، ائمہ سے تعلیم ہے. کہا ہے کہ جو ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا وہ بھی گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی نابود ہو گیا، صرف وہی کامیاب ہے جو ان کے ساتھ ہے. یہ بالکل کشتی نوح رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کہا کہ اہل بیت، میرے اہل بیت کا مثل سفینۃ النوح، سفینہ نوح کی طرح ہے. جو سوار ہوگا وہی بچے گا. اب آپ آگے کی طرف جانا شروع کر دیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پیچھے آپ رک جائیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کامیابی ویسی ہے جیسے انہوں نے فرمایا ہے. اب اپنی تعویل کریں کہ نہیں وہ تو یوں تھا، یہ تو یوں تھا، تو پھر عزیزان محترم پھر ہم امام کے لیے کچھ نہیں کر رہے، پھر ہم صرف اپنے نفس کے لیے اور نفس کا شکار ہوئے ہیں.